Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ambreen Mohsin, geography teacher class 6. Today our topic is polar region. So start करते हैं. Take out page number 39. And the polar region is located at both sides of equator as well as from the 60 north to 90 north. Its location is 60 north to 90 north and 60 south to 90 south. South considered means northern hemisphere and southern hemisphere. So it starts from the 60 north to 90 north. 90 north means till the pole, north pole, and the southern hemisphere goes to the 90 south. Its areas consist of coastal areas of Arctic Ocean, Siberia, North Russia, northern Norway, Sweden, Finland, Greenland, and northern Canada are famous area of this region. These are our frozen areas. اور اس کے اکارڈنگ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب فروزن ہوتی ہیں. کلائمیٹ پہ آئیں گے. اس کی کلائمیٹ کیسی ہے؟ اٹ ہیز ایکسٹریم کلائمیٹ ایز اٹ از لوکیٹڈ نیئر دا نارتھ اینڈ ساؤتھ پول. نارتھ پول پہ آ جائے گا آرکٹک ریجن اور ساؤتھ پول پہ آ جائے گا انٹارکٹک ریجن. ونٹر از ایکسٹریملی کولڈ اینڈ لانگر. زیادہ اسپین ہوتا ہے ونٹر کا اور باقی تو سمر بالکل کم ہوتا ہے. Blizzards blow in nights that cover the earth's surface with snow. Blizzard means, اس کو انڈرلائن کریں ورڈ, blizzard means the snow storms. بہت زیادہ خراب سا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے فنگر بائٹس ہو جاتی ہیں, آپ کا جو بلڈ ہے وہ بالکل فروزن ہو جاتا ہے اس میں. تو اس میں باہر نکلنا بہت مشکل ہے, ہارڈ شپ ہے اس لائف میں, اس لیے بہت کم لوگ یہاں پر آباد ہیں. Rainfall is scarce with annual amount ranging 10 to 12 inches. Scarce mean بہت کم ہے, very rare, very little amount of rainfall here. اور کتنی ہیں؟ just 10 to 12 inches per annum. Per annum means per year. People in this region live in some certain houses. لوگ جو اس گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی ایکچولی برف سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, and that is called igloo. 75th latitude are experience extreme cold weather. This region has no summer season. کوئی اس میں سمر سیزن نہیں ہوتا. The temperature remains below 0 degree throughout the year. All the time اس میں سب چیزیں فروزن میں ملیں گی آپ کو. ہیومن ایکٹیویٹی مینس کہ لوگوں کے پروفیشن کیا ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں دس ریجن از لیس ڈینسلی پاپولیٹڈ. بہت کم لوگوں کی آبادی ہے یہاں پہ. ہنٹنگ از دا مین اکنامک ایکٹیویٹی. ہنٹنگ جو ہے وہ مین اس کا اکنامک یا ایکٹیویٹی ہے یا پروفیشن ہے, دا سیم تھنگ. پیپل آر نومیڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل پرماننٹ گھر نہیں ہوتے, جن کے کوئی فکس گھر نہیں ہوتے, جہاں پہ انہیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اور ان کے جانوروں کے لیے وہ وہاں پر اسٹے کرتے ہیں. جب وہ چیزیں وہاں ختم ہو جائیں تو وہاں سے موو آن ہو جاتے ہیں. اینڈ دیئر لائفس ڈپینڈ آن دا رینڈیئر. ایک جانور ہے جس پہ وہ ان سب کا دار و مدار ہے, اور وہ کیا ہے؟ رینڈیئر. ڈیئر کی شکل کا ہی ہے, تھوڑا سا اس سے ٹال ہے, بٹ وہ اس کے سب کام کرتے ہیں کہ اسی سے اس کی اسکن سے یوز کرتے ہیں اپنی باقی چیزوں میں بنانے میں, اس کا ملک یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کی فیڈنگ کے لیے, اور اسی کے گوشت کو شکار کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے فوڈ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. فشنگ اینڈ اینیمل ہرڈنگ آر دا مین پروفیشن آف دا پیپل. رینڈیئر کے شکار کے علاوہ اور کیا ہے اس میں؟ فشنگ ہے اور اینیمل ہرڈنگ مینس کہ جس میں وہ ریوڑ پالے ہوتے ہیں نا, اس قسم کا. ریوڑ بھی ان کے جسٹ رینڈیئر ہی ہیں, کیونکہ رینڈیئر ہی ہے جو اس قسم کے ٹیمپریچر میں سروائیو کر سکتا ہے. رینڈیئر پرووائڈ ملک فار چلڈرن, میٹ فار اڈلٹ, اینڈ از یوز فار ٹرانسپورٹیشن. یعنی ہر طرح کے سارے کام اسی سے لیے جاتے ہیں. اسی کے پیچھے کارٹ لگا کے, چیریٹ لگا کے اس کو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. پیپل لیونگ ان نارتھ کینیڈا آر نون ایز اسکیمو. اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسکیمو. اتنا ہی تھا آپ کا پولر ریجن کا, اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو ایکسٹینڈ کریں گے. امپورٹینس آف کلائمیٹ ان ہیومن لائف. مینلی کلائمیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے لوگوں کی لائف اسٹائل پر, افیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ آپ گرمیوں میں لائٹ کاٹن کلوتھ پہنیں گے اور اوبیسلی سردیوں میں ہیوی وولن کلوتھ پہنیں گے. تو اکارڈنگ ٹو کلائمیٹ لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. Climate has significant impact on human life. As human activities are influenced by the economic, social, political and commercial activities of the people
living in any area based on climate. لوگوں کا پروفیشن اس پہ ڈپینڈ کرے گا. میدانی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فیلڈ جو ہے وہ اچھے اچھے کھیت بنائیں گے اور اس میں پلوئنگ کریں گے. یہ مینس وہاں پر آپ کی کلٹیویشن زیادہ ہوگی, ایگریکلچر زیادہ انہینس ہوگا. انڈسٹریل ایریا کو انڈسٹری لگانا آسان ہے پلین ایریاز میں, جبکہ ماؤنٹینیس ایریا میں اسٹیپ فارمنگ ہوگی. لوگوں کو اگانے میں اپنے جو ساری آپ کی فصلیں وغیرہ ہیں وہ دقت ہوتی ہے. تو ایز کمپیئر ٹو پلین ایریا ماؤنٹینیس ایریاز آر ڈیفیکلٹ فار لیونگ. اسی طرح سے اور جو بھی ان کی چیزیں ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کلائمیٹ جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے لوگوں کے رہن سہن میں. جیسے کہ ہمارے یہاں میدانی علاقوں میں گھر جو ہیں وہ پلین بالکل وائڈ اسپریڈ سیلنگس بنائی جاتی ہیں, جبکہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ اسنو فال ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ہارٹ شیپ کے بناتے ہیں تاکہ اسنو میلٹ ہو جائے. تو اس طرح سے رہن سہن میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ کا. رین فال, ونڈس اینڈ ادر ویدر ایلیمنٹس اسپیشلی ٹیمپریچر افیکٹ دا ہیومن ڈائریکٹلی. ایریاز ود کانٹیننٹل کلائمیٹ, کانٹیننٹل مینس کہ جو بالکل زمینی آب و ہوا ہو. جو اوشنک کلائمیٹ ہوگی وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ اور ڈفرینٹ ہوگی, اس میں تھوڑا سا ہیومیڈیٹی کا ایلیمنٹ ہوگا, لیکن جو کانٹیننٹل ہوگی وہ بالکل ڈرائی ہوگی. تو کلائمیٹ آر لیس ڈینسلی پاپولیٹڈ, جہاں پر کہ ایسے علاقے ہیں جو کانٹیننٹل ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈرائینیس ہوگی. روفس آف ہاؤسز آر سلوپی ان دا ایریا آف ہائر ریٹ آف اسنو فال. ہاؤسز آر بلٹ ان ہاٹر ایریاز ان سچ اے وے دیٹ روفس آر ہائیلی ایلیویٹڈ. ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر جو پرانی بلڈنگس ہیں اس میں روفس جو ہیں وہ کافی زیادہ ایلیویٹڈ مینس بہت زیادہ اونچی کر کے بنائی جاتی ہیں تاکہ کراس وینٹیلیشن ہو, اور باقی جگہوں پر تھوڑی نیچی بنائی جاتی ہیں تاکہ گرمی کا اثر کم ہو جو ٹھنڈے علاقے ہیں, لیکن گرم علاقوں میں ہمیشہ ایلیویٹڈ چھتیں بنائی جاتی ہیں. ہاؤسز آر وائڈر اینڈ ایری ٹو اوائڈ ہیٹ انٹینسٹی. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے گھروں کو کھلا بنایا جاتا ہے. کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے, ونڈوز ہوتی ہیں, وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, وہ سب چیزیں آپ کے گھروں میں نظر آتی ہیں. کلائمیٹ اینڈ اینیملز آر آلسو افیکٹڈ بائی کلائمیٹ. اینیملز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کیمل جو ہے اس کو شیپ آف ڈیزرٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کا بنایا ہے کہ وہ 1 ماہ تک 2 ماہ تک بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے, اور کھانا اپنے ہم میں جو اس کا ہم سا ہوتا ہے اس میں اسٹور کر لیتا ہے. پانی ایسا پی لیتا ہے, اور جو فلٹر ہو جاتا ہے اس میں, یا جو بہت جھاڑیاں کھا لیتا ہے جیسے کیکٹس وغیرہ ہیں وہ بھی کھا لیتا ہے, تو اس کی زبان میں ایسے برڈز ہیں جو اس کو نرم کر دیتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو ایریا اسی قسم کی جانوروں کی حیت بنائی گئی ہے. ایک اونٹ واحد ایسا کیمل ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈیزرٹ میں بہت اچھی طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے, اور جب بہت زیادہ ریت وغیرہ اڑ رہی ہو تو اس کی آئز جو ہیں وہ ڈبل آئی لیشز ہیں, جس سے ایک بند ہو جاتی ہیں لیکن اس کو پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. کیمل از این اینیمل آف ڈیزرٹ ایز اٹ may survive without water for several days. While eating small shrubs of desert, sheep are found in dry mountainous areas. Climate and agriculture, temperature, humidity, rainfall and evaporation. یہ سب یہ امپیکٹ کرتے ہیں. Affect the agriculture at large scale. Climate directly affect crops, distribution and per acre yield. پر ایکڑ ییلڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ میدانی علاقوں میں آپ کو ویٹ تو ہے ہر جگہ مل جائے گی, آپ کو پہاڑی علاقوں میں بھی ملے گی اور میدانی علاقوں میں بھی ملے گی, لیکن رائس اس قسم کی ہیں کہ وہ کیونکہ پانی میں بہت زیادہ اس میں رہتے ہیں, اس کی پوری پنیری کو بنایا جاتا ہے, پھر نیکسٹ میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے کھیتوں میں, تو اس کو زیادہ پانی اور ہیومیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے ود ڈرائینیس. تو اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ اس کو کلائمیٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمارے پروونس آف سندھ اور پنجاب کے ایریاز میں زیادہ فیوریبل, لیکن وہ ہمیں KPK میں اور باقی ماؤنٹینس ایریا پہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کو اگانا ڈیفیکلٹ ہے وہاں. پر ایکر ییلڈ مینس کہ پر ایکر پروڈکشن کتنی ہوگی. جہاں پہ کلائمیٹ فیوریبل ہوگی وہاں پر اچھی سارا کچھ ملے گا, لیکن باقی جگہوں پر نہیں ہوگا. Certain crops are cultivated in certain climate regions. For example, wheat is important and temperature region, while rice and rubber are extensively cultivated in equatorial. Equatorial میں چونکہ all the time بارش ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ, تو وہاں پہ آپ کو رائس اور ربر پلانٹس زیادہ ملیں گے. ایز ویل ایز مونسون ریجنس. مونسون ریجن میں بھی رائس کی پیداوار زیادہ ہوگی کیونکہ بارش اس کو ایمپل مل جاتی ہے اور پانی زیادہ مل جاتا ہے. تو
یہاں تک آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ پھر آپ جب ہم اس کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم کلائمیٹک ریجن آف پاکستان پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.